صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حدیث کے راوی ہیں۔ اس میں ہمیں یہی سبق دیا جا رہا ہے کہ بھئی ایمان والا، کامل ایمان والا وہی ہے جس کے ہاتھ اور جس کے زبان سے دوسرے ایمان والے محفوظ رہے۔ اب یہاں جو ہے ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ حدیث کے اندر دو جملے، پہلا جملہ المسلم، دوسرا جملہ من سلم المسلمون، دو جگہ جو ہے مسلمانوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو کیا اس حدیث کی وجہ سے صرف مسلمان ہی دوسرے مسلمان کے تکلیف سے بچا رہے؟ کیا دوسروں کو ہم تکلیف دے سکتے ہیں؟ دوسرے غیر مسلموں کو ہم تکلیف پہنچا سکتے ہیں؟ تو یہاں جو فرمایا گیا ہے وہ عمومی طور سے فرمایا گیا ہے۔ مطلب یہاں یہ نہیں کہ بھی صرف مسلمانوں کا تعلق ہے، صرف مسلمان ہی جو ہے اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور کافر جو ہے، غیر مسلم جو ہے وہ ہماری تکلیفوں سے اور ہمارے جو ہے پریشانی، ہم جو ہے ان کو پریشان کرتے رہیں، ہم ان کو تکلیف پہنچاتے رہیں، اور یہ ہمارے لیے جائز ایسی بات نہیں۔ اور ایک حدیث ہے، حضرت حبان رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے وہ حدیث لائی ہے جس کے اندر ایک جگہ المسلم ہے، دوسری جگہ من سلم المسلمون کی جگہ من سلم الناس ہے، یعنی وہاں مسلمانوں کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ وہاں پورے دنیا کے انسانوں کا تذکرہ ہے، عام لوگوں کا وہاں تذکرہ ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ صرف مسلمان ہی مسلمان کی تکلیف سے نہ بچے، بلکہ کوشش یہ رہے مسلمان کی کہ میرے ہر عضو سے، میرے کسی بھی جو ہے بدن کے کسی بھی حصے سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ ہو۔ وہی کامیاب انسان ہے، وہی جو ہے کامل انسان ہے، اور شریعت اسی کو کامل انسان کہتی ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان اور دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ اور یہاں دوسرا اشکال بھی ہو سکتا ہے، وہ اشکال کیا ہے کہ حدیث کے اندر دو چیزوں کا تذکرہ ہے، ایک لسان اور دوسرا ویدی، یعنی ایک زبان کا اور ایک ہاتھ کا تذکرہ ہے۔ تو کیا صرف آدمی جو ہے ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ دے، دوسری چیزوں سے تکلیف دے سکتا ہے، پیر سے یا پھر جو ہے کسی اور طریقے سے تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی یہی دیا جا رہا ہے، اور یہی دیا گیا ہے۔ محدثین یہی فرماتے ہیں کہ بھئی دو چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، مطلب یہ نہیں کہ آدمی جو ہے اپنے پیروں سے دوسروں کو تکلیف دے یا کسی اور طریقے سے جو ہے کسی دوسرے انسان کو تکلیف دے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں جو ہے سمجھنے کے لیے اور بات جو ہے دوسروں تک پہنچانے کے لیے، آسانی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ تو آدمی مسلمان کامل ایمان والا وہی ہے جس کے زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے پیر سے، جس کے بدن کے ہر عضو سے دوسرا انسان تکلیف محسوس نہ کرے، دوسرے انسان کو ہماری ذات سے تکلیف نہ ہو۔ اگر جب دوسرے انسان کو ہماری ذات سے تکلیف ہوگی تو کسی بھی طریقے سے ہو، وہ اگر ہماری ذات سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جو ہے کامل ایمان والے نہیں ہیں، ہمارا ایمان ابھی پورے طریقے سے مکمل درجے تک نہیں پہنچا ہے، ابھی ہمارا ایمان جو ہے ناقص ہے، ابھی ہم جو ہے پکے سچے مسلمان نہیں ہوئے، ابھی ہم جو ہے ناقص مسلمان کی فہرست میں ہیں۔ کوشش یہ کرنا ہے کہ بھئی کوئی بھی ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے کوئی بھی کسی بھی جو ہے ذات سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، کوشش یہی ہونی ہے کہ میری ذات سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ ہو۔ آج معاملہ کیا ہو رہا ہے، آج حالات کیسے بنتے جا رہے ہیں کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور مسلمان جو ہے دوسرے مذہب کے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ بھئی فلانا آدمی مجھے تکلیف پہنچاتا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دوسرا آدمی تمہارے اوپر ظلم کرے،
کوئی دوسرا آدمی تمہیں جو ہے ناحق تکلیف پہنچائے تو تم جو ہے اس کے اوپر صبر کر لو، تم اس کے اوپر صبر کر لو۔ اگر بدلہ لینا ہی ہے، بدلہ اگر لینا ہی ہے تو شریعت کے اندر ایک طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ بھئی جو آدمی ہمارے اوپر جتنا ظلم کر رہا ہے، جتنا ہم کو ستا رہا ہے، اس کے برابر ہی ہم اس کے ساتھ جو ہے بدلہ لے سکتے ہیں۔ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی بڑھ گیا تو پھر جو ہے وہ رائی کا دانہ ہمارے لیے ہمارے حق میں ظلم ہو جائے گا، ہم جو ہے دوسروں کے اوپر ظلم کرنے والے بن جائیں گے۔ تو دنیا کا کوئی انسان اس قابل نہیں ہے کہ بھئی میرے اوپر جو پریشانیاں آ رہی ہیں، جو لوگ مجھے ستا رہے ہیں، جو لوگ میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اس کے برابر میں اس کے اوپر ظلم کروں۔ کوئی آدمی دنیا کا اتنا قابل نہیں ہے کہ اس ظلم کو جو ہے ناپے، اس ظلم کو جو ہے تول کر اس کے اوپر جو ہے اس ظلم کا بدلہ لے۔ تو بہتر یہی ہے، شریعت یہی کہتی ہے کہ اگر کسی دوسرے سے ہمیں تکلیف پہنچے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صبر کریں اور ہماری ساتھ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ بھئی دوسرا آدمی ہمارے اوپر جو ہے ظلم کر رہا ہے، اور ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ ظلم سہنا بھی ظالموں کی مدد ہے، ظلم سہنا بھی ظالموں کی مدد ہے۔ کوشش یہ کرنا ہے کہ بھئی سامنے والا ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے تو اس کے ظلم کو ہم کو روکیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمارے اوپر جو ظلم کر رہا ہے اس ظلم سے اس آدمی کو روکیں، چاہے سمجھانے کے اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے، کئی طریقے ہیں روکنے کے، ان طریقوں میں سے کوئی طریقہ اختیار کر کے ظلم کو روک لیں۔ اگر کوئی آدمی ستا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ دوسرا کامل ایمان والا وہی ہے کسی دوسرے مسلمان کو کوئی دوسرا مسلمان جو ہے ستائے نہیں، کسی دوسرے مسلمان کو پہلے مسلمان سے کوئی پریشانی نہ ہو۔ اگر پریشانی ہو رہی ہے تو اس کے اوپر صبر کریں اور اس کو جو ہے سمجھانے کی کوشش کریں اور اس کو جو ہے بہلانے کی اور اس کو جو ہے شریعت کی جو بات ہے اس تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور آج کل جو ماحول بنتا جا رہا ہے، اس ماحول سے ہم کو نکلنے کی ضرورت ہے، اس ماحول سے ہم کو نکلنے کی ضرورت ہے۔ آج جتنی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ارشاد فرمائی ہیں، کسی ایک چیز کو دیکھ لیں، کوئی بھی چیز آپ لے لیں، کوئی بھی چیز ہماری زندگی میں مکمل طریقے سے نہیں ہے، کوئی بھی چیز، ہر چیز ہماری زندگی میں آدھی آدھی یا پھر جو ہے اس کا کچھ حصہ ہماری زندگی میں باقی ہے، بہت سارا حصہ جو ہے ہماری زندگیوں سے نکلا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے کوشش یہی کرنا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک حکم ہماری زندگی میں مکمل طریقے سے آ جائے، اور جب تک ہماری زندگیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کے مطابق نہیں ہو سکتی تو اس وقت تک ہماری زندگیوں میں بھلائی نہیں آ سکتی، خیر نہیں آ سکتا، اور ہماری زندگیاں برکت اور رحمتوں سے بھری ہوئی نہیں ہو سکتی، پریشانیوں کے ہم شکار ہو جائیں گے، مصیبتوں میں اللہ رب العزت ہمیں جو ہے دھکیل دیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر جو ظلم کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ستانے کی جو کوششیں ہم کرتے ہیں، اس ان کوششوں کو بند کریں اور ان کوششوں کو جو ہے ان کوششوں کے اوپر ان چیزوں کے اوپر جو ہے لگام لگائیں گے تو انشاءاللہ اس کے برکتیں کیا ہوں گی۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اگر ہم آج کسی دوسرے کو ستا رہے ہیں، کوئی دوسرا مسلمان ہماری وجہ سے پریشان ہے، تو محدثین فرماتے ہیں کہ جو زندگی ہے دنیا کی یہ گنبد کی طرح ہے، گنبد کی طرح ہے۔ آدمی بولے گا گنبد کے اندر تو جو آدمی بولے گا وہی سنے گا، کوئی دوسری چیز اس کو سنائی نہیں دے گی۔ یہ ضروری ہے کہ آدمی جو ہے بند کمرے کے اندر، کمرہ جو ہے بند ہے، کوئی چیز بول رہا ہے، کوئی بات بول رہا ہے، آدمی کو وہی چیز سنائی دے گی۔ ایسا نہیں کہ بھئی آدمی کوئی چیز بول رہا ہو، اس کے کان میں کوئی دوسری چیز آ رہی ہو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مثال دے کے محدثین فرماتے ہیں کہ آج ہماری وجہ سے کوئی دوسرا مسلمان پریشان ہے تو کل اللہ ایسے حالات لائیں گے دوسروں سے ہم پریشان ہو جائیں گے، دوسروں سے ہم پریشان ہو جائیں گے۔ اور بہت ساری مرتبہ میں یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ کچھ گناہوں کی سزا اللہ رب العزت دنیا میں دیتے ہیں، کچھ گناہوں کی سزا اللہ رب العزت دنیا میں دیتے ہیں۔ اب دنیا میں دینے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بھئی آخرت میں اس کا کوئی جو ہے اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، ایسا بھی نہیں۔ دنیا بھی اس کے اوپر وبال رہے گا، آخرت میں جو سزا ہے وہ رہے گی۔ کچھ گناہوں کی سزا اللہ رب العزت دونوں جہانوں میں دیتے ہیں، اس میں سے ایک گناہ ظلم ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے کے اوپر ظلم کریں گے تو کل کے دن اللہ رب العزت ایسے آدمی کو پیدا کریں گے، ایسے آدمی
کو کھڑا کریں گے اللہ رب العزت، وہ آدمی ہمارے اوپر ظلم کرے گا، تو ظلم کا بدلہ جو ہے اللہ رب العزت دنیا میں کسی بھی حال میں دلا دیں گے، آخرت میں اس کا جو ہے کسی بھی حال میں اس گناہ کی سزا بھگتنا ہی بھگتنا ہے۔ تو اس لیے ایک دوسرے کو ستانا اور ایک دوسرے کو جو ہے تکلیف دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں تک کہ روایتوں میں بات آتی ہے کہ اگر کوئی بندہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کوئی مسلمان کعبۃ اللہ کو 70 مرتبہ گرائے تو بھی اللہ رب العزت اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ کعبۃ اللہ جو ہمارا قبلہ ہے، جس کے طرف پوری دنیا نماز پڑھتی ہے اور جس کے طرف لوگ حج کے لیے اپنا بہت بڑا مال کا بہت بڑا حصہ خرچ کر کے وہاں جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں کی عبادتیں اللہ کو بہت پسند ہیں، اور وہاں کی نمازیں دوسری جگہوں کی نمازوں سے بہت زیادہ درجہ حیثیت رکھتی ہیں۔ اس کے باوجود اتنا اونچا اور اتنا فضیلت والا گھر، وہاں اگر مسلمان کوئی دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو اتنا اونچا گھر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان کعبۃ اللہ کو 70 مرتبہ گرائے تو اللہ رب العزت معاف کر دیں گے، لیکن اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے، اگر ہمارے کسی عمل سے، ہمارے کسی بات سے، ہمارے کسی جو ہے عمل سے، چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو، چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو، ہمارے کسی عمل یا ہمارے کسی بات سے کسی دوسرے مسلمان کو دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، دل کو تکلیف پہنچتی ہے، اللہ رب العزت یہ گناہ معاف نہیں کرتے۔ تو اس لیے ان گناہوں سے جو ہے اپنی زندگی کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ان گناہوں سے اپنی زندگیوں کو پاک کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں برکتیں آئیں گی، ہماری زندگیوں سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج ہم جو ہے ہماری زندگیاں کیسی ہیں، کیسے جو ہے پریشانیوں کا ہم شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھیں کہ بھئی ہماری زندگیوں کی پریشانیاں، مصیبتیں، یہ اور ایسے جو بیماریاں جو پیدا ہو چکی ہیں جن کا علاج ہی ناممکن ہوتا جا رہا ہے، ایسی بیماریاں، یہ تمام ایک طرف، اور ان چیزوں کو ایک طرف رکھیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ان سے ہم کتنا بچ رہے ہیں، کتنا ہم جو ہے ان کو اپنی زندگی سے دور رکھ رہے ہیں۔ اگر ان چیزوں کو ایک طرف رکھیں گے تو ہمیں جو ہے پورا نتیجہ ہمارے سامنے آ جائے گا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے ہمیں منع فرمایا ان باتوں سے ہم بچتے نہیں، جن کاموں کا کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ان کاموں کو کرتے نہیں، تو اس کی وجہ سے یہ پریشانیاں ہمارے اوپر آتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں سے اپنی زندگیوں کو پاک کریں، اور ایک دوسرے کے اوپر جو ہے آج کل اتنا زیادہ یہ برائی اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جھگڑے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر دشمنیاں، عداوتیں، نفرتیں، اور وہ باتیں شریعت کے اندر جس کی حیثیت ہی کچھ نہیں رہتی، جس کی کچھ بھی حیثیت نہیں رہتی، ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم کیا ہے ایک دوسرے سے دشمنی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جو ہے عداوتیں مول لیتے ہیں، نفرتیں کرتے ہیں، اور ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جلتے ہیں۔ تو ان تمام برائیوں سے اپنی زندگیوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، اور جب تک دوسرا انسان ہمارے ذات سے نقصان اٹھاتا رہے گا، کسی دوسرے انسان کو ہماری ذات سے نقصان ہوتا رہے گا، اس وقت تک ہماری زندگی میں برکتیں نہیں آ سکتی۔ یہ اٹل فیصلہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہماری ذات سے کوئی کسی دوسرے انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو ہماری زندگی میں قیامت تک بھی جو ہے ہماری زندگیوں میں برکتیں نہیں آ سکتی۔ تو اس لیے سوچ سوچ کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے، اور سوچ سوچ کر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر چیز کے بارے میں ہر آدمی کے تعلق سے سوچے کہ بھئی فلانا آدمی ہے، کیا میری وجہ سے اس کو کچھ تکلیف ہو رہی ہے، اور خصوصاً تکلیف ہونے میں یعنی ہماری ذات سے دوسروں کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ عام طور سے پڑوسیوں کو، ہماری وجہ سے پڑوسیوں کو بہت جگہ ایسے ہوتا رہتا ہے کہ پڑوسی آزو بازو میں رہتے ہیں، گھر کا پڑوسی ہو، دکان کا پڑوسی ہو، سفر کا پڑوسی ہو، کوئی اور پڑوسی ہو، کیا ہوتا ہے دونوں میں جو ہے نفرتیں رہتی ہیں، اور پڑوسیوں میں جو ہے محبت نہیں رہتی، پڑوسیوں میں جو ہے دشمنیاں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا ذخیرہ جو ہے، ذخیرے کا بہت بڑا حصہ ایسا موجود ہے کتابوں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ
اتنا زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بارے میں فرمایا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا محسوس ہونے لگا اور اتنا ہمارے دل کے اندر بات پیدا ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ پڑوسیوں کے بارے میں فرما رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسیوں کا حق دوسروں کے اوپر فرض ہو جائے. اور یہ بھی ہمارے دل میں بات آتی تھی کہ ہمارے وراثت میں پڑوسی کا بھی جو ہے حصہ ہو جائے گا, یہاں تک ہمارے دلوں میں بات آتی تھی. تو اتنا زیادہ جو ہے شریعت کے اندر بتایا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کا طریقہ بتایا ہے, اس کو جو ہے اسی طریقے سے کرنے کی کوشش کریں. دشمنیوں کو نکالیں, عداوتوں کو نکالیں, نفرتوں کو جو ہے اپنے دلوں سے پاک کریں. محبتوں سے رہنے کے لیے, محبتوں سے رہنے کی جو ہے بہت ہی اہم ضرورت ہے آج کل کے زمانے میں. اور یہاں آج جو ہے ہمارے ملک کے حالات جو ایسے بنتے جا رہے ہیں, ان حالات میں ہمارے اکابر یہی فرماتے ہیں اور جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے یہی جو ہے مسلمانوں کو جو ہے سبق دیا جا رہا ہے کہ بھئی کسی بھی حال میں دوسروں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں. کسی بھی حال میں یہاں مسلمانوں کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ غیر قوموں کا تذکرہ ہو رہا ہے. ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ آج ہمارا ملک اس جو ہے ایسے دور سے گزر رہا ہے کہ اگر ہم محبتوں کو ظاہر نہیں کریں گے تو چلتے چلتے ہمارا ملک جو ہے ٹوٹ جائے گا, ہمارا ملک جو ہے ختم ہو جائے گا, اس کا وجود ختم ہو جائے گا. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے اکابر جو ہے آج سے نہیں کئی سال پہلے سے یہ محنت جو ہے شروع کر دیے ہیں. ہمارے جو ہے بڑے بڑے اکابر ایسے ہیں کہ ان کے پڑوسیوں کا ان کو اتنا خیال رہتا ہے, یہاں تک کہ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم ایک بیان میں فرما رہے تھے کہ جب بھی مجھے حضرت جو ہے اکثر جو ہے سفر کرتے رہتے ہیں اور اکثر آپ کا سفر جو ہے فلیٹ میں ہوتا رہتا ہے, بہت جو ہے لمبے لمبے سفر ہوتے ہیں, تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب بھی میں فلیٹ پہ بیٹھتا ہوں میرا پڑوسی کوئی بھی ہو میں اس کے لیے فلیٹ میں ہی کچھ کھانے پینے کی چیز لے کر کسی بھی حال میں اس کو دینے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ جو ہے پڑوسی کا حق ہے. اور وہ پڑوسی جو فلیٹ میں سفر کر رہا ہے کیا غریب ہو سکتا ہے؟ غریب ہرگز نہیں ہو سکتا. بھائی جو آدمی اتنا زیادہ مہنگا جو ہے کرایہ دے کر سفر کر رہا ہے وہ آدمی کسی بھی حال میں غریب نہیں ہو سکتا. ہر آدمی جو ہے اتنا جو ہے مہنگا سفر کر رہا ہے, اتنا جو ہے مہنگی گاڑیوں میں اور فلیٹوں میں سفر کرنے والا کسی بھی حال میں مالدار ہی ہو سکتا ہے. لیکن حضرت کا رویہ کیا ہے کہ حضرت جو ہے جب بھی فلیٹ میں سفر کرتے ہیں حضرت فرماتے ہیں کہ میں جو اپنے ساتھ لاتا ہوں وہ چیزیں تو دینے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی, لیکن فلیٹ میں ہی کچھ چیزیں لے کر اس آدمی کو دینے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ جو ہے محبتیں جو ہے ظاہر کرنے کی ضرورت ہے آج کے زمانے میں کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں ایک دوسرے کی دشمنی میں. ہم جو ہے مسلمان دوسرے مسلمانوں کے اوپر کیچڑ اچھالنے میں لگے ہوئے ہیں, دوسرے مسلمانوں کی عزت کو جو ہے پامال کرنے میں لگے ہوئے ہیں, دوسروں کی ٹانگوں کو کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں. اب دوسرے ساتھ کے اور دوسرے جو ہے غیر مسلموں کا ہم کیا خیال کریں گے؟ اس لیے ضروری ہے کہ آج کے زمانے میں کہ ہم جو ہے ایک دوسرے سے محبت سے رہنے کی کوشش کریں. اگر نفرتیں ہیں, یہاں تک ہمارے اکابر فرماتے ہیں, ہمارے استاد محترم فرماتے تھے کہ آج کل ایسا زمانہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے زندگی میں 100 کمیاں ہیں, کسی آدمی کی زندگی میں 100 کمیاں ہیں اور صرف ایک اچھی چیز ہے اس کے اندر, تو 100 کمیوں کو باہر کر دو اور اسی ایک اچھی چیز کو لے کر اس سے محبت کرو. تو اتنا زیادہ جو ہے محبت سے رہنے کا ہمیں جو ہے سبق دیا جا رہا ہے. اگر ہم محبت سے نہیں رہیں گے تو اور جو ہے ہماری نفرتیں بڑھ جائیں گی اور جو ہے ہماری دشمنیاں اور بھی زیادہ بڑھ جائیں گی اور بھی جو ہے دشمنیاں زیادہ ہو جائیں گی. جب دشمنیاں زیادہ ہوں گی تو لڑائیاں ہوں گے, جھگڑے ہوں گے, اور جب لڑائیاں جھگڑے ہوں گے تو دونوں فریق کا نقصان ہوگا, دونوں طرف کا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھئی فلاں آدمی لڑ رہا ہے تو اس کا نقصان نہیں ہوتا ہے, صرف ایک ہی آدمی کا نقصان ہوتا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. جو آدمی لڑ رہا ہے وہ آدمی اب جس کے ساتھ لڑ رہا ہے اس کا بھی نقصان, اس کا بھی نقصان. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے اگر ان جو ہے مظالم سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی دوسرے کے اوپر ظلم نہ کریں, ہم بھی دوسرے کو ستائیں نہ, ہم بھی دوسرے کو جو ہے پریشان نہ کریں. ہماری وجہ سے کوئی دوسرا مسلمان یا کوئی دوسرے قوم کا آدمی ہماری وجہ سے تکلیف محسوس نہ کرے. یہ جو ہے ایمان والے کی علامت ہے اور یہ پکے ایمان والے کی علامت ہے.
تو اس لیے ضروری ہے کہ اس بات کو جو ہے اپنے ذہن میں رکھ کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اور ایک دوسرا حصہ المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر وہ ہوئے جو اللہ کے منع کردہ چیزوں سے کسی بھی حال میں بچ تھا۔ مہاجر کس کو کہتے ہیں؟ دنیا کے لیے سفر کرنے والے کو مہاجر نہیں کہتے، بلکہ دین کے لیے، اللہ کے احکامات کے اوپر زندگی گزارنے کے لیے ایک آدمی اپنا شہر چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں اس لیے جا رہا ہے کہ میں فلانے شہر میں جاؤں گا تو اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں میری مدد ہوگی، میرے بچوں کی صحیح تربیت کرنے میں میری مدد ہوگی، اور میرے گھر والوں کی صحیح تربیت کرنے میں میری مدد ہوگی، اور اس گاؤں میں جاؤں گا، اس شہر میں جاؤں گا، اور اس جگہ جاؤں گا تو میرا ایمان بھی مضبوط ہو جائے گا، میرے اعمال میں جان پیدا ہوگی۔ اس نیت سے اگر کوئی آدمی ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسرے جگہ جاتا ہے اس کو مہاجر کہا جاتا ہے۔ پہلی روایت بخاری شریف جب شروع ہوئی تھی، پہلی حدیث ہمارے سامنے آئی تھی، کیا حدیث تھی؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ اسی میں بتایا گیا تھا جو آدمی ہجرت کرتا ہے وہ ہجرت اگر دنیا کے لیے ہے تو اس کا فائدہ بھی دنیا کا، اگر وہ اس کی ہجرت اگر آخرت کے لیے ہے تو اس کا فائدہ بھی دینی اعتبار سے اس کو ملے گا۔ تو اس لیے ہر دنیا کے سفر کرنے والے کو اور دنیا کے اعتبار سے اپنے مکان کو منتقل کرنے والے کو مہاجر نہیں کہتے، بلکہ دین کے اعتبار سے اپنے اندر جو ہے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، اپنے گھر والوں کی جو ہے تربیت کے لیے، اپنے ایمان اعمال کی حفاظت کے لیے اپنے شہر چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں چلا جاتا ہے، وہاں جاؤں گا تو میرے لیے فائدہ ہے۔ تو اس نیت سے اگر کوئی مسلمان جاتا ہے تو اس کو مہاجر کہتے ہیں۔ تو مہاجر کے لیے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مہاجر وہی ہے۔ ہجرت کرنے والے بہت سارے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر وہی ہے جو اللہ کے منع کردہ چیزوں سے بچے۔ اللہ نے جن چیزوں سے منع کر دیا ہے ان تمام چیزوں سے بچنا مہاجر کے لیے بہت ضروری بات ہے اور بہت ہی اہم ہے، بہت ہی اہمیت رکھتی ہے یہ چیز۔ مہاجر ہے، ہجرت کر کے چلا گیا، لیکن اللہ کے منع کردہ چیزوں سے بچتا نہیں ہے، اللہ کے منع کردہ چیزوں کو جو ہے اپنی زندگی سے ہٹاتا نہیں ہے، تو وہ آدمی جو ہے اس کو صحیح طریقے سے، مکمل طریقے سے مہاجر نہیں کہا جاتا۔ تو آج کے حدیث کے اندر دو چیزیں ہمیں، دو جو ہے باتیں ہمیں مل رہی ہیں سننے کو اور عمل کرنے کے لیے۔ ایک یہ ہے کہ ہماری ذات سے کوئی دوسرا انسان کبھی زندگی میں پریشان نہ ہو، اس بات کی بہت ہی ضرورت ہے آج کے زمانے میں، خصوصاً آج کے زمانے میں۔ ایسی بات بھی نہیں کہ بھئی آج کا زمانہ ہے، پہلے زمانے میں کیا جائز تھا کیا، نہیں، ہر حال میں ناجائز ہی، حرام ہی حرام ہے، لیکن آج کے زمانے میں اس چیز کے اوپر اور زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جو ہے ہمارے ملک کے حالات کیسے ہوتے جا رہے ہیں، کیسے جو ہے زہر جو ہے اگالا جا رہا ہے، کیسے جو ہے لوگوں کو جو ہے مسلمانوں کے اور اسلام کے خلاف کھڑا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایسے زمانے میں اگر ہم ان کے سامنے محبتوں کو دکھائیں گے، محبتوں کا اظہار کریں گے تو انشاءاللہ ان کے دلوں میں ہماری محبت آئے گی اور ان کے دلوں میں اسلام کی محبت آئے گی۔ آج لوگ ہم سے کیوں چڑھتے ہیں، ہم سے کیوں دشمنی کرتے ہیں، ہم سے کیوں نفرتیں کرتے ہیں دوسرے قوم کے لوگ؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ آج ہم نے اسلام کا جو نقشہ ہے اس کو بدنام کر دیا، اس کا نقشہ ہم نے بدل دیا ہے۔ آج اسلام کا جو طریقہ ہے ہم نے اس طریقے کو بدل دیا ہے اور بدل کر دنیا والوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو آج دنیا اسی جو ہے پرانے اور اسی جو ہے بدنام نقشے کی طرف نگاہ رکھتی ہے اور اسی بدنام طریقے کی طرف نگاہ رکھ کر یہی سوچتی ہے کہ بھئی مسلمان اور اسلام اچھے نہیں ہیں، مسلمان اچھے لوگ نہیں، اسلام اچھا مذہب نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے صحیح طریقے سے ہم خود جو ہے اسلام کے مکمل باتوں کے اوپر عمل کریں۔ اور بہت سارے جو ہے غیر مسلم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اسلام جو پھیلا ہے تلوار کے زور سے پھیلا ہے، بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے، لیکن اٹل فیصلہ ہے پورے مکتب فکر کے، پورے علماء کا، پورے جو ہے مسلمانوں کا اٹل فیصلہ ہے اسلام جو پھیلا ہے وہ تلوار کے زور سے نہیں پھیلا بلکہ اخلاق سے پھیلا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے اخلاق سے، صحابہ کے اخلاق سے اسلام جو ہے وسیع ہوتا گیا، بڑھتا گیا۔ صحابہ کے زمانے میں پوری دنیا میں اسلام پھیل چکا۔ سوچنے کی ضرورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مختصر سی زندگی دی گئی، 60 پر 3 سال کی زندگی،
اور اس میں سے 40 سال نبوت سے پہلے کی زندگی، اور نبوت کے بعد کی زندگی کتنے سال؟ 20 پر 3 سال کی زندگی، اس میں سے 13 سال مکے میں رہے، 10 سال مدینے میں رہے۔ 20 پر 3 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے، دوسرے غیر لوگوں کے سامنے، دوسرے مذہب کے لوگوں کے سامنے ایسے اخلاق اللہ کے نبی نے پیش کیے، اخلاق کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، آپ کے عادتوں کو دیکھ کر لوگ جو ہے اسلام میں آ جاتے تھے۔ بہت سارے واقعات ہیں، ان واقعات کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے، اصل مقصد یہی ہے کہ بھئی ہم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتوں کو اپنے اندر پیدا کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرمی تھی اس نرمی کو اپنے اندر پیدا کریں، تبھی جو ہے ہم محبتیں بانٹ سکتے ہیں، محبتوں کا اظہار کر سکتے ہیں، ورنہ پھر ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ آج جو حالات ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، لیکن ہم نے صحیح جو ہے اسلام کے اوپر عمل نہیں کیا تو پھر جو ہے یہ حالات تو کچھ نہیں، اس سے بھی برے حالات ہمارے اوپر آئیں گے، اس سے بھی کٹھن حالات ہمارے اوپر آئیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آج جو ہے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کریں، حضرات صحابہ کے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے ہمیں زندگی گزارنے کا، اس طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ پوری دنیا میں امن آئے گا، پوری دنیا میں سکون آئے گا، چین آئے گا۔ اور اگر ہم نے اسلام کا صحیح طریقہ دنیا والوں کے سامنے پیش نہیں کیا، ہم نے اسلام کے صحیح طریقے اوپر عمل نہیں کیا تو پھر جو ہے نفرتیں ہی نفرتیں رہیں گی، جھگڑے رہیں گے، پریشانیاں رہیں گے، اور دوسرے لوگ مسلمانوں کو ستاتے رہیں گے، قتل ہوتے رہیں گے مسلمان۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے اپنے طریقے کو بدلیں اور صحیح دین کے اوپر آنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سب کو جو ہے صحیح دین پر آنے کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اخلاق کو، عادتوں کو اپنانے کی اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔